السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، مختصر درس حدیث کے سلسلے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی حدیث کی ابتدا جامع ترمذی کی حدیث ہے اور سنن نسائی کی حدیث ہے، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان تو بس وہی شخص ہے، یعنی کامل مسلمان وہی شخص ہے، مسلمان کہلانے کا حقدار وہی شخص ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور ایک روایت میں مسلمان کی جگہ الناس کا لفظ ہے، صحیح ابن حبان میں من سلم الناس من لسانہ ویدہ۔ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے لوگ محفوظ رہیں۔ خیر، مسلمان بھی محفوظ رہیں تو اسپیشلی مسلمان کا ذکر آ گیا تو دیگر لوگوں کی نفی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو مسلمان کی شان اس فرمان میں یہ بتائی گئی ہے کہ اس کی زبان درازیوں سے اور اس کی دست درازیوں سے، اس کے یعنی جھگڑوں سے، ہاتھا پائی سے اور زبان کے شر سے مسلمان محفوظ رہیں، انسان محفوظ رہیں، بالخصوص اہل اسلام محفوظ رہیں۔ اور مومن کون ہے؟ والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم۔ مومن وہ ہے کہ جس کے بارے میں مومن وہ ہے کہ لوگ اپنی جانوں کے بارے میں اور اپنے مالوں کے بارے میں لوگ بے خوف رہیں اس سے۔ یعنی مومن کہلانے کا حقدار وہی ہے جس سے لوگ اپنی جانوں کے بارے میں بھی بے خوف اور پرامن رہیں، اور اپنے مال کے حوالے سے بھی لوگ بے خوف اور پرامن رہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ کمال کی بات ہے کہ یہاں ایمان والوں کی شان بتائی گئی ہے کہ وہ ناحق کسی کو تکلیف نہیں دیتے۔ ہاں، قصاص لینا ہے، بدلہ لینا ہے اور عدالت میں بندے کو لے جانا ہے، اس کے مطابق اس کو سزا دلوانی ہے، تو یہ چیزیں تو درست ہیں، یہ اس حدیث کے تحت نہیں آئیں گی۔ یہ تو یہ کہ کسی کو ناحق تکلیف دینی ہے اور ناحق کسی پہ ظلم کرنا ہے، جانی حوالے سے، مالی حوالے سے، کسی بھی حوالے سے۔ یہاں تو چند ایک کا بطور مثال ذکر کیا ہے۔ انسان دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، ہاتھا پائی سے تکلیف دیتا ہے، اپنی زبان استعمال کر کے تکلیف دیتا ہے۔ زیادہ تر واقعات زبان کے ذریعے ہوتے ہیں، ہاتھا پائی کے ذریعے ہوتے ہیں، تو اسپیشلی ان کا ذکر کیا، ٹھیک ہے۔ وگرنہ کسی بھی حوالے سے بندہ کسی کو ناحق تکلیف دے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اسی طرح خون کے معاملے میں اور مال کے معاملے میں بندہ خود کو محفوظ سمجھے۔ اب یہ نہیں کہ صرف خون اور صرف جان اور صرف مال کے بارے میں محفوظ سمجھے اور اپنی عقل کے بارے میں، اپنی نسل کے بارے میں اور کیا کہتے ہیں اپنی عزت و آبرو کے بارے میں محفوظ نہ سمجھیں، جو کہ مقاصد شریعہ میں سے ہے۔ نہیں بھائی، یہ تو بطور مثال ذکر ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بالعموم مالوں پر حملہ ہوتا ہے، جانوں پر حملہ ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو زخمی کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کی جان لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بطور مثال ذکر کیا گیا، وگرنہ ہر قسم کی چیزیں اس کے اندر شامل ہیں جس سے بندے کو زبان سے، ہاتھ سے، کسی کے ذریعے بھی بندہ کسی کو ناحق تکلیف دے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ناحق کسی کو تکلیف نہیں دیتا، نہ اپنی زبان سے، نہ اپنے ہاتھ سے، نہ کسی اور طریقے سے، نہ اپنی آنکھ سے، کسی بھی ذریعے، کان سے بھی نہیں، ہاتھ سے بھی نہیں، کسی ذریعے سے وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ اگلی حدیث ہے جی، عن ابی شریح الخزاعی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو شریح خزاعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، واللہ وہ مومن نہیں، واللہ وہ مومن نہیں، 3 دفعہ قسم کھا کے فرمایا۔ یہ عربی اسلوب بھی ہو نبی علیہ السلام کی کلام کو زور دینے کا انداز بھی اور آپ کی شان بھی۔ قیلا، آپ سے پوچھا گیا ومن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون بندہ مومن نہیں، وہ بدبخت وہ بدقسمت کون ہے جو مومن نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص مومن نہیں جس کا ہمسایہ اس کے شر و فساد سے، اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ رہے۔ 3 دفعہ آپ نے قسم کھائی۔ ہمسایہ کوئی عام چیز نہیں ہوتا۔ ہمیشہ اہل عقل لوگ جہاں گھر خریدتے ہیں سب سے پہلے ہمسائے کو دیکھتے ہیں کہ ہمسائے کیسے ہیں۔ خود مجھے والد صاحب کی وفات کے بعد 2 دفعہ ہجرت کرنی پڑی اپنے گھر کو چھوڑ کے، اور تیسری جگہ میں منتقل، یعنی 1 دفعہ ہجرت، پھر دوسری دفعہ ہجرت، پھر تیسری دفعہ۔ والد صاحب کی وفات کو 4 سال ہونے کو ہے، مجھے تیسری مرتبہ 3 دفعہ مجھے ہجرت کرنی پڑی۔ 1 دفعہ اپنے اصل گھر سے ایک گھر میں، پھر اس سے دوسرے گھر میں، پھر تیسرے گھر میں۔ اس سے پہلے چونکہ ایک قسم کا بندے کا وقت گزرا ہوتا ہے، ہاں 40 سال 50 سال کہیں گزر جائیں، پھر باپ کی ایک اپنی حیثیت بھی ہو، پھر علمی روب دبدبہ بھی ہو، تو بندے کا ایک ٹیکا ہوتا ہے۔ بندے کو پرواہ نہیں ہوتی کہ یار یہاں تو کوئی مجھے سوئی کی چبھن نہیں ہو سکتی، لوگ میری عزت بھی کرتے ہیں اور باپ کی وجہ سے بھی ایک نام ہے اور الحمدللہ ایک روب دبدبہ بھی ہے، کوئی شر کا خطرہ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن جب بندہ تنہا ہو کے کہیں منتقل ہوتا ہے تو یقین کریں پھر پتہ چلتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں، کوئی اگر آپ اوپر کی منزل میں شفٹ ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی نیچے کے لوگ اچھے نہیں ہوتے، یا آپ پورا مکان لے رہے ہوتے ہیں، ہمسایہ آپ کو شرابی مل رہے ہوتے ہیں، ایک عجیب بات ہوتی ہے۔ خود میں ان چیزوں سے گزرا ہوں کہ پھر بندے کے بچے بھی ہوں، بیوی بھی ہو، بیٹیاں بھی ہوں، بیٹے بھی ہوں، چھوٹے بھی ہوں، بوڑھے بھی ہوں، اللہ اکبر، ایسے میں بندہ ٹھٹر کے رہ جاتا ہے کہ یار میں کیا کروں، میرے ہمسائے کون ہیں، کہیں مجھے کسی بھی حوالے سے کہیں مجھے نقصان نہ پہنچا دے۔ بندے کو گھبراہٹ ہوتی ہے۔ یہ کچھ چھوٹی چیز نہیں ہے، سننے والے سمجھتے ہیں، اور خدا نخواستہ سننے والوں میں کوئی اگر اس اذیت سے گزرا ہے تو وہ زیادہ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اگر ہمسایہ اچھا ہو دنیا جنت بن جاتی ہے، وہ اپنے رشتہ داروں سے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں، بندہ ان پہ اعتماد کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے، صحابہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ہمسایوں کے اتنے حقوق بیان کیے کہ ہمیں کیا کہتے ہیں یہ دل میں کھٹکنے لگا کہ کہیں ہمسایہ میراث میں شریک تو نہیں ہو رہے۔ یہ مفہوم بتا رہا، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ جو حدیث ہے، اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ قسم کھائی، خدا کی قسم، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ کون سا شخص ہے یا رسول اللہ جو مومن نہیں؟ آپ نے فرمایا جس کے شر سے اس کا ہمسایہ محفوظ نہ رہے وہ مومن نہیں۔ اب میرے سمیت ہر بندہ دیکھے، اگر میرا کوئی ہمسایہ ہے تو میں بھی تو کسی کا ہمسایہ ہوں، کہیں میری وجہ سے میرے ہمسایہ کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، کسی بھی حوالے سے، عزت و آبرو کے حوالے سے، جان مال کے حوالے سے۔ لوگ پر نالے کھول لیتے ہیں، پرواہی نہیں کرتے، راستوں میں پر نالے کھلے ہوتے ہیں، عجیب عجیب قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، دیوار میں ڈگا ڈگ مارے ہوتے ہیں۔ اگر اپنی دیوار کو تو اپنی جگہ، آپ کی دیوار کو اگر نقصان پہنچائے پھر، اور اگر آگے بات بڑھ جائے پھر، یعنی یہ تو چھوٹی باتیں کر رہا ہوں نا، یعنی بندہ جو سمجھنے والے اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ہر بندہ جو ایک سماج میں رہتا ہے وہ ہمسائے سے بہرحال 2-4 ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کا کتنا سخت فرمان ہے کہ وہ مومن نہیں جس کے شر سے اس کے ہمسائے محفوظ نہیں۔ یہاں بھی وہی ہے، وہ کامل مومن نہیں۔
جیسے کہ ہم احادیث میں ذکر کرتے آ رہے ہیں کہ اس قسم کی احادیث میں کمال ایمان کی نفی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اور اسی طرح کیا کہتے ہیں، دیگر احادیث بھی بہت ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے ہمسایہ سے اچھا سلوک کر تاکہ تو مومن بن جائے۔ کتنی بڑی بات، یعنی اپنا ہمسایہ سے اچھا سلوک کرو گے تب مومن بنو گے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے نا وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے۔ کیا مطلب؟ جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اوپر ایک ذات ہے جو نگرانی کر رہی ہے، نگہبانی کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے، اور اس کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک دن میں نے جو کرنا ہے وہ بھرنا ہے، جو فصل بونی ہے آخرت میں میں نے کاٹنی ہے۔ جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہے، نگہبانی کر رہا ہے، جس کا عقیدہ ہے کہ آخرت ہے، جواب دہی میری جواب دہی ہوگی، مجھ سے حساب کتاب ہوگا، تو وہ سن لے کہ وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے۔ اگر ہمسائے کو تکلیف دے رہا ہے تو اس کا مطلب کہ اس کا عقیدہ ہی نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب اس کا عقیدہ ہی نہیں کہ جواب دہی کا ایک دن ہے، کیونکہ ہمسائے کو تکلیف دینا یہ بتاتا ہے کہ اس کو اللہ کی ذات پہ یقین نہیں، اس کو جواب دہی کے دن پہ یقین نہیں۔ جس کو اللہ کی ذات پہ یقین ہو کہ وہ نگران ہے، وہ نگہبان ہے، وہ دیکھ رہا ہے، پل پل لمحہ لمحہ ایک ایک چیز اس کے علم میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جس کو یقین ہے کہ ایک دن آنا ہے، میں نے حساب کتاب دینا ہے، وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف دے کیسے سکتا ہے بھائی؟ تو نبی علیہ السلام کے کیا کمال کا اسلوب ہے۔ اللہ اور یوم آخرت پر جو ایمان رکھتا ہے نا تو پھر اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے، کیونکہ ہمسائے کو تکلیف دینا، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانا، یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ سمجھائی؟ کیسے جمع ہوں گے؟ بندہ اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے، پھر بھی تکلیف دے رہا ہے۔ اس کا مطلب کہ جو کما حق ہو اس کا ایمان نہیں ہے، کما ینبغی اس کا ایمان نہیں ہے۔ یہاں بھی کیا کہتے ہیں، وہی بات، اگر بندہ تکلیف دیتا ہے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے بھی، تو اس کا مطلب اس کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان کمزور ہے۔ اگرچہ اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگ سکتا، لیکن اس کا ایمان کمزور ہے، وہ ایمان کے کمال پر کیا کہتے ہیں فائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جی آگے حدیث ہے، عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لیس المؤمن بالذی یشبع وجارہ جائع الی جنبہ۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں، چلیں میں پہلے یہ پڑھ دیتا ہوں، وہ بندہ مومن نہیں جو خود تو سیر ہو، خود اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو، اور اس کا ہمسایہ اس کے پہلو میں بھوکھا ہو، اس کے پہلو میں جو ہمسایہ ہے وہ بھوکھا ہو، یہ شخص مومن نہیں۔ لیس المؤمن بالذی، ایک روایت میں لیس المؤمن الذی یشبع، تو لیس کی خبر پہ با زیادہ داخل ہو جاتی ہے، جیسے یہاں ہوئی ہے، اور بعض نسخوں میں با نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیس المؤمن الذی یشبع، ٹھیک ہے، کہ وہ بندہ مومن نہیں ہے جو خود تو سیر ہو، ٹھیک ٹھاک ہٹا کٹا سیر ہو کے کھائے، پیٹ بھرا ہو، نہ بھوک نہ پیاس کچھ بھی نہیں، اور پہلو میں جو اس کا ہمسایہ وہ بھوکا پیاسا ہو، اس کو مومن نہیں کہنا چاہیے۔ یہاں بھی کمال ایمان کی نفی، کہ ایسا بندہ ایمان لا کر کافر کی سرحد سے تو نکل چکا ہے، لیکن ایمان کی سطح کمال سطح پہ نہیں ہے، وہ کہ جس کو اپنے ہمسائے کا خیال نہیں ہے، خود تو پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور ہمسایہ بھوکا بیٹھا ہوا۔ اللہ اللہ ہمیں آپ کو ہمسایوں کے حقوق کی نگہبانی نگہداشت کی توفیق عطا فرمائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کامل مومنین وہ ہیں، اپنے ایمان میں
سمجھ آئی؟ سب سے زیادہ کامل وہ شخص ہے جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھا ہے، یعنی جو اپنے اخلاق میں سب سے اچھا ہے وہ اپنے ایمان میں دیگر مومنوں سے سب سے زیادہ کامل ہے۔ اخلاق کسے کہتے ہیں اس کو بھی دیکھنا، سمجھ آئی بات کی؟ موقع محل کے مطابق شریعت نے جو حکم دیا ہے اس کو بجا لانا، یہ اخلاق ہے۔ ایک عام فہم میں نے مفہوم آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے؟ اخلاق بغیرتی کا نام نہیں ہے، اخلاق دیوسی کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ بیٹی بے پردہ ہو رہی خیال ہی نہیں، بیوی پہ برتا ہے خیال ہی نہیں، ماں بے پردہ ہے خیال ہی نہیں، کچھ بھی نہیں کہہ رہا جی ماشاءاللہ بڑے نرم ہیں، بڑے اخلاق والے ہیں۔ اے اخلاق والا نہیں، بڑا دیوس ہے یہ۔ موقع محل پہ جو صحیح سلوک ہے، جو عدل و احسان کا تقاضا ہے وہ کرنا، یہ اخلاق ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کتا پیاس سے مر رہا ہے، اب اخلاق کا تقاضا کیا ہے؟ اب اخلاق کا تقاضا ہے اسے پانی پلانا۔ لیکن وہی کتا پاگل ہو جائے، ہٹا کٹا ہو کے پاگل ہو کے ہر ایک کو کاٹنے لگے، لوگوں کو جان سے مارنا شروع کر دے، اب اخلاق کا تقاضا کیا ہے؟ اسے گولی مارنا۔ پہلے پانی پلانا اخلاق کا تقاضا تھا، اب گولی مارنا اخلاق کا تقاضا ہے۔ اس لیے اخلاق کو مس یوز نہ کریں، کہتے جی اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا۔ بڑے احمق ہیں جو یہ جملہ بولتے ہیں۔ یہ جملہ بول کے وہ اقرار کر رہے ہیں کہ تلوار میں اخلاق نہیں، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا۔ کیا مطلب ہے؟ اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، تلوار؟ بھائی اسلام تو کبھی جبر سے پھیلا ہی نہیں ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں اخلاق سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا، کیا مطلب ہے؟ اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے کیا تلوار نہیں چلی؟ جب تلوار چلی، مسلمانوں نے نظام ہاتھ میں لیا اور وہاں حکومت قائم کی، کسی کو جبرن مسلمان نہیں کیا۔ لیکن جب کافر لوگ اسلامی نظام کی چھتری تلے آ گئے تو اسلام کو دیکھ کے، مسلمانوں کے حسن و سلوک دیکھ کے خود ہی مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ تو پھر اسلام کے پھیلاؤ میں تلوار کا حصہ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اگر جو حصہ ہے وہ اس طریقے سے ہے، یہ اس طریقے سے نہیں ہے پڑھو کلمہ پڑھ لو ورنہ تمہیں مار دیں گے، بھائی جبرن تو اسلام کا تصور ہی نہیں ہے۔ اخلاق سے نہیں پھیلا، تلوار سے پھیلا، تلوار سے نہیں اخلاق سے پھیلا، کہہ کے ہم تلوار کو اخلاق سے نکال رہے ہیں۔ تلوار کو اخلاق سے نہ نکالیں، غلط موقع پر تلوار چلانا اخلاق کے خلاف ہے۔ اپنے موقع محل میں تلوار چلانا عین اخلاق ہے، اور اس سے پیچھے ہٹنا عین منافقت ہے۔ تو اخلاق کو بھی سمجھ کے چلا کریں۔ آخری حدیث پہ بات کر لیتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے یہ خوبی ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو، بے فائدہ چیزوں کو، غیر مفید چیزوں کو چھوڑ دے، اپنے آپ کو لا یعنی کاموں میں مصروف نہ کرے، لا یعنی باتوں میں، یعنی ایسے ہی غیر مفید وقت، بیکار وقت ضائع کرنا، بیکار باتیں کرنا، بیکار گپ شپ کرنا۔ ایک ہنسی مزاح دوستوں کے اندر ہوتی ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن لا یعنی کاموں میں اپنے آپ کو لگا کے رکھنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، بلکہ وہ بے فائدہ چیزیں چھوڑ دیتا ہے، چاہے وہ بے فائدہ بات ہو، بے فائدہ کام ہو، بے فائدہ مجلس ہو، بے فائدہ محفل ہو، کچھ بھی ہو، وہ لا یعنی چیزوں میں اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، اپنی ذات کو استعمال نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو خواتین و حضرات، اسی پہ ہم اختتام کرتے ہیں۔ پہلی حدیث جو بیات کی، کہ جس بات ہم نے کی کہ مسلمان کی شان، کہ جس میں بندہ دوسرا مسلمان بھائی ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہے، یہ روایت ترمذی اور نسائی کی ہے۔
اور دوسری روایت جو ہم نے کی کہ اپنے کیا کہتے ہیں مسلمان بھائی سے اچھا، اپنے ہمسایوں سے اچھا سلوک کرو تاکہ تم مومن بن جاؤ، یہ بھی ترمذی کی اور احمد. اور اسی طرح کیا کہتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کو تکلیف نہ دے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اور اسی طرح جو عبداللہ بن عباس کے حوالے سے ابھی بات کی کہ بندہ خود سیر ہو ہمسایہ بھوکھا رہے، ایسے شخص کو مومن نہیں کہتے، یہ بیہقی کی روایت ہے. اسی طرح یہ جو ابھی کی روایت ابھی ذکر کی کہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، یہ ابو داود اور دارمی کی حدیث ہے. اور اسی طرح یہ جو حدیث کہ اسلام کی خوبیوں میں سے یہ آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے کہ وہ لایانی چیزوں کو ترک کر دے، وہ لایانی چیزوں میں کیا کہتے ہیں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے اور بیہقی میں بھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ